بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز کا سوال تھا کہ تصویر والے کپڑے پہننا اور ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا شرعاً درست ہے یا نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تصویر جاندار چیزوں کی ہوگی یا بے جان چیزوں کی ہوگی۔ جاندار چیزوں کی تصویر جیسے جانوروں کی، پرندوں کی، انسانوں کی تصویر جس میں ان کی صورت شکل واضح طور پر نظر آتی ہو تو اسے کہتے ہیں جاندار تصویر۔ اور بے جان چیزوں کی جیسے درخت کی تصویر، پہاڑوں کی تصویر، سمندر، دریا، آسمان، بے جان چیزوں کی تصویر ہے۔ جاندار چیزوں کی تصویر والے کپڑے پہننا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے کپڑے پہننے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لٹکے ہوئے پردوں پر جب تصویر دیکھی تو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پھر اس گھر سے واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس طرح کی بات پیش آئی۔ تو تصویر والے کپڑے پہننا شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ خود پہن سکتے ہیں نہ بچوں کو پہنا سکتے ہیں۔ بچوں کو اگر پہنائیں گے تو اس کا گناہ بڑوں کو ہوگا، چونکہ بڑوں کے ذمے بچوں کی تربیت ہے۔ جو چیزیں بڑوں کے لیے حرام ہوتی ہیں وہ بچوں کے ساتھ پیش آنا بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ پیش نہ آئے اور ان کے ساتھ اس طرح کے امور کا ارتکاب ہونے سے احتراز کیا جائے۔ بے جان چیزوں کی تصویر والے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، البتہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تصویر والے کپڑے خواہ وہ جاندار کی ہو خواہ وہ بے جان کی ہو نہیں پہنا کرتے تھے، اور نہ یہ صحابہ کا لباس ہے اور نہ ہی یہ اولیاء کا لباس ہے۔ اس واسطے تصویر والے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ رہی بات تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا مسئلہ، تصویر اگر جاندار چیزوں کی ہے اور تصویر چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ تصویر اگر جاندار چیزوں کی ہے اور بڑی ہے، بڑی ہونے کا اندازہ کیسے لگائیں گے کہ اگر وہ کرتا، وہ شرٹ وغیرہ زمین پر رکھ دیا جائے اور پھر کھڑے ہو کر جب اس شرٹ کو دیکھا جائے، اس کرتے کو دیکھا جائے تو کھڑے ہو کر دیکھنے سے تصویر بالکل واضح طریقے سے نظر آتی ہے، اس میں کوئی دھندلا پن نہیں ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر شرٹ پر یا کرتے پر جو تصویر ہے اس کو اچھی طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں ایسا شرٹ یا ایسی کرتا وغیرہ پہن کر پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ چنانچہ بحر میں شامی میں لکھا ہے وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، ایسے کپڑے پہننا جس میں تصویریں ہو مکروہ ہے۔ وَتَجِبُ الْعِیَادَةُ، اور ایسی صورت میں نماز کا اعادہ بھی واجب ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا سیدھا ترجمہ اردو میں جو کیا جاتا ہے وہ ہے ناجائز۔ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ناجائز ہے، اور جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ لوٹانا، اس نماز کا اعادہ کرنا وقت کے اندر ہو یا وقت کے گزرنے کے بعد ہو، بہر صورت اس نماز کو لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس واسطے تصویر والے جاندار کی تصویر اور جو تصویر واضح طریقے سے نظر آ جاتی ہو، ایسے کپڑے پہن کر اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس نماز کو لوٹانا واجب رہے گا، اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ فوراً جلدی نماز لوٹا لے وقت کے اندر، اگر وقت گزر جائے گا تو پھر نماز قضا کرنے کا گناہ ہوگا، پھر بھی اسے نماز لوٹانا پڑے گا۔ اور اگر وہ جاندار چیزوں کی تصویر والا لباس ایسی چھوٹی تصویریں ہیں کہ اگر اسے نیچے زمین پر رکھنے کے بعد ہم کھڑے ہو کر دیکھیں تو تصویر واضح طریقے سے نظر نہیں آتی، دھندلا پن ہے، سمجھا نہیں جا سکتا کہ کس چیز کی تصویر ہے، تو اس صورت میں ایسے تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی کہلائے گا، خلاف سنت کہلائے گا۔ ایسے کپڑے پہن کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا اعادہ اگرچہ کہ واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ ویسی نماز بھی لوٹا لی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تصویر والے کپڑے پہننا نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، جاندار چیزوں کی تصویر والے کپڑے پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ نماز میں اگر وہ پہنی جاتی ہے تو اس صورت میں
چھوٹی اور بڑی کے فرق کے ساتھ حکم بدل جاتا ہے۔ بڑی تصویر ہے تو پھر نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ اعادہ واجب اس واسطے ہے کہ تصویر کی پوجا کی جاتی ہے، چنانچہ بحر میں لکھا ہے لِأَنَّهُ، اس واسطے کہ ایسا پڑھنے والا حامل الصنم، یعنی بت کو اور مورتی کو اٹھا کر نماز پڑھنے والا شمار کیا جائے گا، اس واسطے نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ چھوٹی تصویر ہے جو کپڑے پہ لگی ہوئی ہے، وہ بھی اگرچہ کہ پہننا درست نہیں ہے، لیکن نماز میں ویسے پہن لی جاتی ہے تو نماز کا اعادہ مستحب ہوتا ہے۔